بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسوسے کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ جب بندہ اللہ کی معرفت میں آگے بڑھتا ہے، عبادت میں لذت محسوس کرنے لگتا ہے، ذکر اور تسبیح سے اس کا تعلق مضبوط ہونے لگتا ہے، تو شیطان بھی خاموش نہیں رہتا بلکہ اسی وقت وہ اپنے وسوسوں کا حملہ تیز کر دیتا ہے۔ یہی شیطان کا پرانا طریقہ ہے۔ سب سے پہلی مثال ہے ہمارے روحانی باپ حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت عطا کی، عزت عطا کی، فرشتوں سے سجدہ کروایا، لیکن شیطان نے طاقت سے نہیں، وسوسے سے حملہ کیا۔ اس نے دل میں ایک خیال ڈالا، اگر یہ درخت کھا لو گے تو ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ شیطان نے گناہ کو گناہ بنا کر پیش نہیں کیا، بلکہ خیر خواہی کے پردے میں وسوسہ ڈالا۔ آج بھی شیطان کا ہتھیار یہی ہے۔ وسوسے شروع کیسے ہوتے ہیں؟ وہ اچانک انسان کو گناہ پر مجبور نہیں کرتا، بلکہ دل میں ایک خیال ڈالتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، یہاں تک کہ اگر انسان ان خیالات کو رد نہ کرے تو وہ ارادہ بن جاتے ہیں۔ اپنے وسوسے کو پہچانیے۔ ہم اکثر گناہوں پر نظر تو رکھتے ہیں، لیکن اپنے وسوسوں کا محاسبہ نہیں کرتے۔ حالانکہ ہر عمل کی ابتدا ایک خیال سے ہوتی ہے، اس لیے اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے، میرے دل میں سب سے زیادہ کون سے خیالات آتے ہیں؟ کیا وہ مجھے اللہ کے قریب لے جا رہے ہیں یا دور؟ کیا وہ امید پیدا کرتے ہیں یا مایوسی؟ کیا وہ اخلاص بڑھاتے ہیں یا ریا؟ اگر ہمیں وسوسہ اللہ سے دور کر رہا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ شیطان کا جال ہے۔ اسے رد کریں، اللہ کی پناہ مانگیں اور اپنے دل کو محفوظ بنائیں۔ یاد رکھیں، اللہ کی محبت میں اپنے دل کی حفاظت کرنا سب سے بڑا فرض ہے۔